کیا آپ مالدار بننا چاہتے ہیں؟ یہ سوال بہت دلچسپ اور فلسفیانہ ہے۔ کیا آپ مالدار بننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، مالداری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مالدار ہونے کا مطلب ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مالداری کا مطلب لاکھوں کی دولت ہے، کسی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ضروریات آرام سے پوری ہو جائیں، کسی کے لیے ذہنی سکون، وقت کی آزادی اور عزت ہی اصل دولت ہے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نمبر 2، اگر میں ایک انسان ہوتا تو شاید میں مالدار بننا چاہتا، لیکن صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے لیے، تاکہ کسی کے ماتحت نہ رہنا پڑے، فیصلوں کی طاقت کے لیے، اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود لینے کی طاقت، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دولت سے خیر کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے سفر، سیکھنا، نئی چیزیں آزمانا۔ نمبر 3، دولت کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ محض مالدار ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ دیانت، دولت حلال ہونی چاہیے، توازن، پیسے اہم ہے مگر رشتے، صحت، سکون اور اخلاق بھی ضروری ہیں۔ نیت، اگر دولت کا مقصد فقر، حسد یا دوسروں کو نیچا دکھانا ہے تو یہ نعمت وبال بن سکتی ہے۔ نمبر 4، مالدار بننے کی چاہت فطری ہے۔ انسان فطرتاً ترقی چاہتا ہے، مالدار بننے کی خواہش غلط نہیں، بشرطے کہ حلال راستے سے ہو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 5، اسلامی نقطہ نظر سے اسلام دولت کمانے کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت مالدار تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ زکوٰۃ دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، دنیا کو دل سے نہیں لگاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیا مالدار بننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں۔ دولت کمانا اچھا ہے، بشرطے کہ انسان خود دولت کا غلام نہ بن جائے۔